ایک صحابی ہیں سالبہ، کیا نام ہے؟ ارے زور سے بولو. بڑا تنگ دست تھا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گیا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے، روٹی کو پریشان ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سالبہ تمہارا غریب ہی رہنا اچھا ہے، مال کی تمنا مت کرو. کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے، میں بہت پریشان ہوں، دعا کر دیجئے، تھوڑا بہت مال آ جائے تو 2 وقت کی روٹی مل جائے. سالبہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے حق میں دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ، سارے لوگ بولو صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دی، برکت کی دعا کر دی. برکت کی دعا کر دی. مسلمانوں سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو، آقا علیہ السلام کی دعا ہو، آمینہ کے لال کی دعا ہو، امام الانبیاء کی دعا ہو، تمام رسولوں کے رسول کی دعا ہو، وجہ کائنات کی دعا ہو، وہ دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ قبول ہو گئی. اب وہ سالبہ کے پاس میں بکری پالتا تھا، وہ بکری، اتنی بکری میں اتنا اللہ برکت دیا، اتنی برکت دی اللہ نے کہ اب مدینہ میں جہاں گھر تھا وہاں گھر چھوٹا پڑ گیا، جگہ کم پڑ گئی، بکری بہت ہو. تو مدینے سے باہر تھوڑا سا جا کر کے گھر بنایا. اجا دیکھیے سالبہ 5 وقت کی نماز اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھتا تھا. 5 وقت کی نماز. اب جو مدینے سے باہر چلا گیا اب صرف 2 وقت آ رہا تھا، فجر اور عشاء. فجر اور عشاء، گھر دور ہو گیا، فجر اور عشاء آتا تھا. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، صحابہ سے پوچھا کہ بھئی سالبہ کو نماز میں نہیں دیکھتے ہیں، 5 وقت کی نماز میں نہیں آ رہا. تو کہا کہ یا رسول اللہ اب تو اس کا گھر دور ہو گیا ہے، اتنی بکری ہو گئی ہے، اب وہ اسی سے فرصت نہیں اس کو، وہ فجر اور عشاء میں آ رہا ہے. اچھا وہاں بھی کافی برکت، گھر میں جگہ رکھنے کی نہیں، وہ بھی گھر چھوٹا ہو گیا. پھر وہاں سے گھر توڑا، دور جا کے جنگل میں گھر بنایا. اب وہ آدمی جو 5 وقت کی نماز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتا تھا، فجر اور عشاء پڑھنے لگا، اب جو اور دور چلا گیا، اب جمعہ پڑھنے آ رہا ہے. کیا پڑھنے آ رہا ہے؟ صرف جمعے کی جمعہ نماز میں وہ آ رہے ہیں. تو قربان جائیے، اللہ کا حکم آ گیا قرآن میں آیت نازل ہو گئی کہ لوگوں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو. سنو، 100 روپے اللہ نے اگر دیا ہے، 100 روپے منافع ہے تمہارا، 100 روپیہ، اس 100 روپے میں سے 2.5 روپیہ اللہ کے راستے میں نکالو. کتنا نکالو؟ یہاں تو اگر کہیے گا نکالنے کے لیے تو باپ لگے گا کہ کلیجہ چیر رہا. ارے 100 روپے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اللہ 100 میں سے 2.5 روپیہ مانگ رہا ہے، سارے سلطان 90 روپیہ تو آپ رکھ رہے ہو. 2.5 روپے نکالو نا، 2.5 روپے نکالو، 100 میں سے 2.5 نکالو. زکات دو، 100 میں سے 2.5 روپیہ نکالو، سارے سلطان 90 روپیہ تمہارا اپنا ہے. لیکن وہ بھی 2.5 روپیہ دینے کو تیار نہیں. سنو، زکات کی آیت نازل ہو گئی تو 2 قاصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ کر سالبہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ سالبہ سے کہو اپنے مال میں سے زکات نکالے گا. کیا نکالے گا؟ اپنے مال میں سے زکات نکالے گا. یہ قاصد خط لے کر پہنچا، سالبہ کو خوشخبری سنایا، او سالبہ سنو، مال تو تمہارے پاس بہت ہو گیا، بکریاں تمہارے پاس بہت ہو گئی، اونٹ بہت سارے ہو گئے، گھوڑے تمہارے پاس بہت سارے ہو گئے، اب تو گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اے سالبہ، اللہ کے رسول نے یہ خط بھیجا ہے، مال میں سے زکات نکالو. تو سالبہ نے کہا کہ ارے باپ، یہ تو بہت مال نکل جائے گا، یہ زکات ہے کہ ٹیکس ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیے مدینہ، ہم سوچ سمجھ کے جواب دیں گے. بولا
सालेबा, हजरत सालेबा ने कहा कि आप लोग मदीना जाइए, हम सोच समझ कर जवाब देंगे। कासिद लौट गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाओ, हजरत जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। कासिद अभी आया नहीं, हजरत जिब्रील आ गए, अल्लाह के रसूल को सारा वाकया सुना दिया। कुर्बान जाओ, ओ हो, वो कासिद आया। और बाद में सालेबा को अफसोस हुआ, करे बाप ये हमने क्या कह दिया, ये अच्छा नहीं हुआ। तो बहुत सारा माल लेकर वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ कि या रसूलल्लाह इसे कबूल कर लीजिए। अल्लाह के रसूल चेहरा फेर लिए। आपने फरमाया सालेबा अपना माल लेकर अपना घर जा, तेरे माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, तेरे माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया है। अल्लाह ने पसंद नहीं किया तो अल्लाह के महबूब को भी पसंद नहीं है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, सालेबा रोता हुआ अपना माल लेकर चला गया है। और सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, ओ हो मुसलमानों का बादशाह बने। सालेबा सोचा कि बड़ा अच्छा मौका है, ये अपना माल हम हजरत अबू बकर सिद्दीक को दे देंगे, वो कबूल कर ले। बहुत सारी बकरी माल लेकर आया कि या अमीरुल मोमिनीन इसे कबूल कर लीजिए। और तो जानते हो मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, ए सालेबा, जिस माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, जिस माल को रसूलुल्लाह ने कबूल नहीं किया है, अबू बकर की क्या मिजाल है कि उस माल को कबूल कर ले। मुसलमानों सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो भी इस दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने। सालेबा उनके पास भी माल लेकर आया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, इरशाद फरमाया कि जिस माल को अल्लाह ने पसंद ना किया हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पसंद ना किया हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ना पसंद किया हो, उमर की क्या मजाल कि इस माल को कबूल कर ले, माल लेकर जाओ। और कुर्बान जाओ मुसलमानों सुनो, हजरत उस्मान गनी भी आए। सालेबा लंबी उम्र पाया, हजरत उस्मान गनी भी बैठे। हजरत उस्मान गनी भी ने कबूल नहीं किया। और सुनो 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 मुसलमानों, नौजवानों सुनो, सालेबा अपने उस अमल पर पछता रहा था कि हाय मेरी बर्बादी। अल्लाह के रसूल ने कहा था, ए सालेबा तुम गरीब हो, गरीब ही रहो, ये तुम्हारे हक में अच्छा है। माल अच्छा नहीं है, दौलत अच्छी नहीं है सालेबा, लेकिन तुम समझे नहीं, इस माल ने मुझे हलाक कर दिया। और सुनो, हजरत सालेबा अपना सारा माल लाकर मदीने के एक मैदान में जमा कर दिया। मदीने के गुरबा जितने गरीब लोग थे, ऐलान किया कि ये मेरा माल है, जिसको जितना चाहे ले लो। तो सुनो, गरीबों ने क्या जवाब दिया, फकीरों ने जवाब दिया, मदीने के गरीबों ने जवाब दिया, सालेबा अरे जिस माल को अल्लाह ने पसंद नहीं किया, अल्लाह के महबूब ने पसंद नहीं किया है, हम लोगों को उस माल की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसलिए सुनो, ये माल दौलत होना अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दौलत पर घमंड करना, गुरूर करना, तकब्बुर करना, ये समझ लो कि ये आपकी हलाकत के है। क्या कारून से बड़ा दौलतमंद कोई था? फिरौन से बड़ा दौलतमंद कोई था? शद्दाद से बड़ा दौलतमंद कोई था? मिट गया कारून, फिरौन मिट गया, शद्दाद मिट गया, चला गया, उनका नाम और निशान खत्म हो गया। कुर्बान जाओ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सारा माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आज उनका तज़किरा हो रहा है, सुबह क़यामत तक उनका तज़किरा होता रहेगा। इसलिए अल्लाह कभी माल दे के आजमाता है, अल्लाह कभी माल ले के आजमाता है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि बनी इसराइल में तीन आदमी, एक आदमी गंजा, अच्छा गंजा जाने ना, टकला, अपनी जबान में बोलिए टकला। अच्छा एक आदमी था कोढ़ी, कोढ़ का मर्ज था उसको, कोढ़ी। और तीसरा आदमी था अंधा। देखिए अंधा अलग है, काना अलग है। काना उसे कहते हैं जिसकी एक ही डिबरी हो। अरे एक ठो डिबरा, डिबी एक चिराग हो उसे काना कहते हैं, और जिसकी दोनों गायब हो उसे
اسے اندھا کہتے ہیں۔ اب اللہ کا حکم، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا، غریب بھی تھا، کہ جاؤ یہ تینوں کو دولت دو، ہم تھوڑا آزمانا چاہتے ہیں۔ تو گنجے کے پاس آیا، اللہ کا فرشتہ انسان بن کے آیا، بولا کہ کہو بھائی کیسی گزر رہی ہے؟ بولا کیا گزرے گی، پاس میں پیسہ نہیں ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، آئیے سر پہ بال نہیں ہے۔ بولا اگر تمہارے سر پہ بال آ جائے تو کیسا لگے گا؟ بولا ہاں ہاں، تب تو ہم ہیرو ہو جائیں گے، تب تو بیچ میں مانگ سلمان خان۔ تو اللہ کے فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھو تمہارے سر پہ بال آ جائے گا۔ یہ اللہ کے فرشتے اس ٹکلے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جہاں جہاں تک ہاتھ گیا بال آ گیا، بہترین بال، بڑا خوش ہوا وہ آدمی، وہ ٹکلا بڑا خوش ہوا کہ ٹکلا پن ختم۔ اب وہ فقیر جانے لگا تو ٹکلے نے کہا کہ دیکھیے ہم کو تو لگ رہا کہ آپ بہت پہنچے ہوئے ہیں، کچھ دے دیے نا۔ بولا تم کو کون سا مال پسند ہے؟ بولا ہم کو گائے پسند ہے۔ بولا ٹھیک، چلو ایک گبھین گائے اللہ کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو دے دی کہ چل اس کو پال، اسی میں برکت ہے۔ آگے بڑے کوڑی ملا، اس کے قریب بیٹھا، بولا کیا حال ہے؟ بولا کیا حال ہے؟ بدن میں کوڑ کی مرض ہے، کوئی آدمی میرے نزدیک نہیں بیٹھتا، کھانے کو ترس رہا ہوں۔ اور قربان جی کہہ کہ تمہاری کوڑ کی بیماری چلی جائے تو کیسا محسوس کرے گا؟ بولا بہت اچھا محسوس کروں گا، کوئی دوائی کام نہیں کر رہی ہے۔ تو اللہ کے فرشتے ہاتھ پھیرے، جہاں جہاں بیماری تھی ختم، جسم صحیح سلامت ہو گیا۔ کہا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ وہ بولا کہ مجھے اونٹ پسند ہے، چل ایک گبھین اونٹ دے دیا۔ آگے بڑھے، وہ اندھا ملا، بولے کہ تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ بولا کیا کروں، آنکھ نہیں تو سنسار نہیں، دنیا کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، بس بیٹھا رہتا ہوں، کسی کا محتاج رہتا ہوں، کوئی سہارا دے کر پخانہ پیشاب کرواتا ہے، بس جی رہا ہوں۔ تو اللہ کے فرشتے نے کہا اگر تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے تو کیسا لگے گا؟ کہ لگا ہاں، اس سے بڑی خوشی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے فرشتے نے ہاتھ پھیرا، دونوں آنکھ میں روشنی آ گئی، اچھا ہو گیا، بڑا خوش ہوا۔ تو اللہ کے فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ کہا کہ مجھے بکری پسند ہے۔ کہا کہ چل ایک گبھین بکری تو لے لے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے رسول سنا رہے ہیں، صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کے فرشتے چلے گئے، کچھ سالوں کے بعد جب یہ لوگ مال والے ہو گئے، جس کو گائے دیا تھا گائے ہزاروں ہزار گائے کا مالک بن گیا، بڑا پیسہ والا بن گیا۔ جس کو اونٹ دیا تھا کروڑ پتی بن گیا، اور قربان جاؤ جس کو بکری دیا تھا وہ بھی کروڑوں میں کھیل رہا ہے۔ تو اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی، ارے بولو کہ اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ اللہ دینا بھی جانتا ہے، اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ تو سنو، اللہ نے پھر اسی فرشتے کو انسان بنا کر بھیجا کہ اب جاؤ یہ تینوں کے پاس میں ذرا امتحان لو کہ دیکھیں یہ پاس ہوتا ہے کہ فیل ہوتا ہے۔ پہلے گنجا کے پاس آیا، گنجے کے پاس آیا، سلام دعا ہونے کے بعد گنجے نے کہا کہ بھائی کیسے آنا ہوا، کیسے آیا؟ بولا کہ دیکھو بھائی میں فقیر آدمی ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے کہیں سفر میں اپنا گھر جانا ہے، تھوڑے بہت مجھے مال چاہیے، رقم چاہیے، پیسہ چاہیے، یا تو ایسا کرو ایک گائے دے دو، میں اسے بیچ کر اپنی ضرورت پوری کر لوں گا۔ تو ٹکلے نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ دولت اتنی مشکل سے میں نے جمع کی ہے اور تمہیں گائے دے دوں میں؟ اور قربان جائیے اللہ کے فرشتے نے اسے یاد دلایا کیا تم ٹکلا نہیں تھے؟ بولا نہیں، ہمارے سر میں شروع بچپنے سے ہم بال ہے، کبھی ٹکلا ہوئے نہیں ہم۔ کبھی ٹکلا نہیں ہوئے، ہم غریب نہیں تھے، ہم تو شروع کا خاندانی امیر ہیں۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، نہیں دے گا؟ بولا نہیں، ہم یہ پیسہ نہیں دیں گے۔ تو اللہ کے فرشتے نے کہا کہ ٹھیک، اگر تو اپنی بات پہ اگر جھوٹا ہے تو اللہ تیری ساری دولت کو ختم کر دے۔ اتنا کہنا تھا اللہ کے فرشتے کا، سر کے بال اڑ گئے، جتنی گائیں تھی سب کے سب مر گئی، سب ختم، جیسے کہ ویسے۔ وہ روتا رہا، پیر پکڑتا، اب وہ اللہ کے فرشتے نظر کہاں آئیں گے، غائب ہو گئے۔ وہ چلے گئے کوڑھی کے پاس،
اس سے بھی سوال کیا کہ میں محتاج آدمی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، مجھے منزل پہ جانا ہے، ایک اونٹ دے دو۔ بولا نا بھائی کیا بات کرتے، ایک اونٹ کی قیمت ہے گی، میں ایسے کیسے دے دوں، ایسے کیسے منہ اٹھا کے چلایا؟ تو اللہ کا فرشتے نے یاد دلایا، کیا تم کوڑی نہیں تھا؟ لوگ تم سے گھن کرتے تھے، اللہ نے تمہیں شفا دی، اللہ نے تمہیں صحت دی، کیا تم غریب نہیں تھا، کھانے کو محتاج تھا؟ اللہ نے تمہیں یہ مال، یہ دولت کا مالک بنایا ہے۔ کہا کہ نا ہم تو خاندانی آدمی ہیں، خاندانی رئیس ہیں، خاندانی زمیندار ہیں۔ بولا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو اپنی بات پہ جھوٹا ہے تو قربان جاؤ۔ اللہ کے فرشتے نے وہی بد دعا کری کہ یا اللہ ان کی ساری دولت کو ختم کر دے، یہ جیسا پہلے تھا ویسے ہو جائے۔ سارے اونٹ ختم ہو گئے، مر گئے، بدن میں، جسم میں کوڑ کی بیماری پیدا ہو گئی۔ آگے بڑھے وہ اندھا کے پاس، سلام دعا ہوئی، قربان جاؤ۔ کہا کہ بھائی دیکھو میں مسافر آدمی ہوں، میں ضرورت مند ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اللہ کے نام پر کچھ بکریاں دے دو تاکہ اسے بیچ کر میں اپنی ضرورت پوری کر لوں۔ سنو مسلمانوں، وہ بندہ کہنے لگا کہ بھائی تم مسافر ہے، پہلے بیٹھو، تم میرا مہمان ہو۔ سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ، تم میرا مہمان ہو، بیٹھو۔ بیٹھا، او پھل لایا، تازہ پھل کھلایا، پانی پلایا، دودھ پلایا۔ بولا کہ بھائی تمہیں کچھ بکریاں چاہیے؟ کچھ بکریاں نہیں، یہ دیکھو میری بکریاں ہزاروں بکریاں ہیں، جتنی بکریاں چاہے سارے کے سارے لے لو، یہ بکریاں مجھے اللہ نے دیا ہے، پھر میرا اللہ دے گا ہم کو، میرا اللہ ہم کو پھر دے گا، ایک دو چار نہیں، جتنی بکریاں چاہیے، جتنی چاہیے لے جاؤ، میرا اللہ پھر مجھے دے گا۔ اس لیے کہ میں بہت غریب آدمی تھا، کھانے کو محتاج تھا، میں آنکھوں سے نابینا تھا، اللہ نے بینائی عطا فرمائی، میں غریب تھا، اللہ نے مجھے امیر بنایا ہے، تم اللہ کے نام پر مانگ رہے ہو، لے جاؤ، جتنا جی چاہے اللہ کے نام پر لے کر جاؤ، ساری بکریاں لے کر چلے جاؤ، انشاءاللہ میرا اللہ پھر ہم کو دے گا۔ اللہ کے فرشتے نے سر پہ ہاتھ رکھا، بولا کہ مبارک ہو تم کو یہ مال، تمہیں میں فرشتہ ہوں، تم آزمائش میں، امتحان میں تم کامیاب ہوئے، یہ مال تمہیں مبارک ہو۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔